بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف۔ ہم کل گزشتہ سبق کے اندر سالم کے قواعد شروع کر چکے ہیں، تو آج ہم سالم کے قواعد میں سے 5واں قاعدہ نواصر کا قاعدہ پڑھیں گے۔ نواصر کا قاعدہ یہ ہے کہ جو الف زائد اسم میں دوسری جگہ پر آئے اس کو جمع منتہی الجموع اور مصغر بناتے وقت واو مفتوح سے بدلنا ضروری ہے۔ جیسے ناصرتن، تو نون کے بعد الف آ رہا ہے دوسری جگہ میں، اور یہ الف بھی زائد ہے، یعنی حروف اصلی کے مقابلے میں نہیں آ رہا۔ تو ہم جب اس کی جمع منتہی الجموع بنائیں گے تو یہاں الف کو واو میں تبدیل کر دیں گے اور یہ ہو جائے گا نواصر، اور جب تصغیر اس کی نکالیں گے تو یہ ہو جائے گا نویصراتن۔ جمع منتہی الجموع کسے کہتے ہیں؟ جمع منتہی الجموع وہ جمع مکسر ہے جس کے پہلے دو حرف مفتوح ہوں اور تیسرا حرف الف ہو۔ الف کے بعد اگر دو حرف ہوں تو پھر پہلا مکسور ہو، یہ ہے جمع منتہی الجموع، اور اگر تین حرف ہوں تو پہلا مکسور ہو اور دوسرا ساکن ہو۔ جیسے نواصر، تو یہاں الف سے پہلے دو حرف ہیں اور دونوں ہی مفتوح ہیں، اور الف کے بعد دو حرف ہیں جن میں سے پہلا مکسور ہے، تو یہ ہے نواصر۔ مصابیح، تو یہاں دیکھیں الف کے بعد تین حرف ہیں تو کہا کہ پہلا مکسور ہو اور دوسرا جو ہے وہ ساکن ہونا چاہیے، تو یہاں با مکسور ہے اور یا ساکن ہے، تو یہ ہے جمع منتہی الجموع بنانے کا طریقہ۔ جی اس کے بعد اب ہم سالم کے قواعد میں سے چھٹا قاعدہ پڑھتے ہیں، الف مقصورہ کا قاعدہ۔ الف مقصورہ زائدہ کو تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بناتے وقت، یعنی اگر آپ نے تثنیہ بنانا ہے الف مقصورہ کا یا جمع مؤنث سالم بنانا ہے تو پھر یا سے بدلنا ضروری ہے، اور یا بھی یا مفتوح ہو۔ جیسے نصرہ، تو یہاں دیکھیں آخر میں جو الف ہے یہ الف زائدہ کہلاتا ہے، تو اس کو جب تثنیہ بنانی ہے تو یہ ہو جائے گا نصرہ یانی، تو یہ نصرہ آنی نہیں پڑھیں گے بلکہ نصرہ یانی، اور نصرہ یاتن۔ قاعدہ نمبر 7 شرائف کا قاعدہ۔ جو حرف علت جمع منتہی الجموع کے الف کے بعد آئے اور مفرد میں مدہ زائدہ ہو اس کو حمزہ سے بدلنا ضروری ہے۔ جیسے رسالتن کی جمع ہے رسائل، اور اس کی پھر جب جمع ہوگی تو وہ بنے گا رسائلو، یعنی حمزہ بن جائے گا، تو ادھر تو الف تھا لیکن ادھر وہ حمزہ بن جائے گا۔ ایسے ہی عجوز ان کی جمع عجاوزو سے عجائزو۔ جی اسی طرح شریفت ان کی جمع شرائیفو سے شرائیفو۔ جی اس کے بعد ہم سالم کے قواعد میں سے 8واں قاعدہ حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ الف لام، حرف تعریف کے بعد جب حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آئے تو ال کے لام کو اس حرف سے بدل کر اس میں ادغام کرنا ضروری ہے، یعنی پھر ال نہیں پڑھا جائے گا بلکہ حمزہ کو اگلے لفظ کے اندر ملا دیں گے۔ جیسے الشمس، الطارق، تو یہاں دیکھیں الطارق نہیں پڑھیں گے، الشمس نہیں پڑھیں گے، تو یہ قاعدہ ہے اس کا۔ اسی طرح اور اگر حروف قمریہ میں سے کوئی آئے تو پھر ہم ال کے لام کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی اگر حروف شمسیہ میں سے آئے تو پھر ظاہر نہیں کریں گے بلکہ الشمس یا الطارق اس طرح پڑھیں گے۔ اگر حروف قمریہ میں سے کوئی حرف آئے ال کے بعد تو پھر ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے القمر، الغفور۔ اب یہ حروف قمریہ کون سے ہیں اور شمسیہ کون سے ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ حروف قمریہ بھی 14 ہیں اور حروف شمسیہ بھی 14 ہیں۔ حروف قمریہ کا مجموعہ یہ ہے: ابغی، حجک، وخف، عقیمہ، یعنی حمزہ، با، غین، ہا، جیم، کاف، واو، خا، فا، عین، قاف، یا، میم، ہا۔ ان کے علاوہ بقیہ جتنے بھی حروف بچتے ہیں جیسے تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون، یہ حروف شمسیہ ہیں، یعنی اس میں اگر شروع میں لام آ جائے تو نہیں پڑھا جائے گا، اور ابغی، حجک، وخف، عقیمہ اس مجموعے سے پہلے اگر آ جائے گا تو پھر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہم قاعدہ نمبر
9 پڑھتے ہیں اطہارا اور استاقلا کا قاعدہ۔ باب تفاعل اور تفاعل کے فا کلمے کے مقابلے میں جب تا آ جائے، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صا، ضا، طا، ظا میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر تا تفاعل اور تفاعل کو اس حرف سے بدل کر اس میں ادغام کرنا ضروری ہے۔ جیسے تطہارا میں طا کو تا سے بدل کر طا کا طا میں ادغام کر دیا اور شروع میں حمزہ وصلی لے آئے تو یہ ہو جائے گا اطہارا۔ ایسے ہی تثاقلا کی تا کو سا سے بدل کر ہم نے سا کا سا میں ادغام کر دیا اور جب ادغام کر دیا تو شروع میں پھر ہم چونکہ ساکن ہو چکا تھا تو اس لیے حمزہ وصلی لے آئے تو یہ ہو گیا اثاقلا۔ تو اطہارا اصل میں تھا تطہرا اور اثاقلا اصل میں تھا تثاقلا، تو یہ سارا اسی اطہارا اور اثاقلا والے قاعدے کی وجہ سے یہ ساری تبدیلی ہوئی ہے۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔